فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 22 تا 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت 22 تا 26 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ، آپ پیچھے یہ قصہ سن چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ پر نعمتوں کا انبار لگا دیے، انعامات فرمائے. وادی طی میں پہنچے، وہاں انہیں حکم ہوا قوم عمالقہ سے لڑائی کا اور ارض مقدس میں جانے کا. تو قوم نے ان جواب کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ آپ یہاں سے سماعت فرمائیں. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس بستی میں، قوماً جبارین، زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم لوگ ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ لوگ خود ہی وہاں سے نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ لوگ نکل گئے وہاں سے خود ہی، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم لوگ داخل ہو جائیں گے. قال، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رجلان، 2 شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، 2 شخصوں نے کہا، 2 افراد نے کہا ان لوگوں میں سے، یخافون، کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان دونوں شخصوں پر انعام فرمایا. کیا کہا ان دونوں نے کہ ادخلوا علیہم الباب،
تم لوگ داخل ہو جاؤ قوم عمالقہ پر ارض مقدس میں دروازے سے، تم لوگ داخل ہو جاؤ قوم عمالقہ پر، ان لوگوں پر دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم لوگ دروازے سے داخل ہوگے، پھر جس وقت تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہوگے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر فَتَوَکَّلُوا، سو یہ لوگ بھروسہ کریں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو، اور اللہ ہی پر سو بھروسہ کرو اگر تم لوگ مومن ہو۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم لوگ ہرگز ارض مقدس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، سو جا تو، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، بے شک میں نہیں ہوں مالک مگر اپنی جان کا، وَأَخِی، اور اپنے بھائی کا، فَافْرُقْ بَيْنَنَا، سو تو ہمارے درمیان تفریق کر دے، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور نافرمان قوم کے درمیان، سو تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائیگی کر دے، تفریق کر دے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا، سو بے شک ارض مقدس، محرمۃ علیہم، ان لوگوں پر حرام کر دی گئی، 40 سنہ، 40 سال، یتیہون فی الارض، حواس باختہ ہو کر زمین میں پھریں گے، حیران پھرتے رہیں گے زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کرنا۔ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم فرمایا، جیسا کہ بتلایا یہ 12 لوگ 12 قبیلوں میں سے چھانٹے ہوئے لوگ تھے۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون کے تسلط سے انہیں نجات عطا فرمائی، اور فرعون بما اپنی قوم کے بحر قلزم میں غرق ہوا، برباد ہوا، تباہ ہوا، اور جو ہے جہنم واصل ہوا۔ تو یہ لوگ وادی تی میں پہنچے، جسے وادی سینا بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نے یہ بتلا چکا کہ اس کی لمبائی 36 میل تھی، اس کی چوڑائی 24 میل تھی، سطح سمندر سے 5000 فٹ تھا
اس کی بلندی، اس کی جو ہے سطح سمندر سے بلندی 5000 فٹ پر تھی۔ تو یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو آگے ملک شام کا ایک علاقہ تھا جس کو امالکا کہا جاتا ہے، وہ زمین ارض مقدس تھی، وہیں پر بیت المقدس تھا۔ تو بیت المقدس تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس ارض مقدس میں قوم امالکا قابض ہے، تم لوگ جاؤ، اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جاؤ اور جا کر ان سے جہاد کرو، اور ارض مقدس سے ان لوگوں سے ارض مقدس کو چھڑاؤ اور وہاں پر شریعت کا نظام نافذ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ یہ انہیں حکم دیا گیا۔ تو جانے سے پہلے ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کو سن کر بنی اسرائیل میں سے 12 افراد کا چناؤ کیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، جن کی تعداد لاکھوں کی صورت میں تھی، اور ہر قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کی اولاد تھا۔ مثال کے طور پر کوئی قبیلہ یہودی تھا، کوئی قبیلہ یوسفی تھا، کوئی قبیلہ بنیامینی تھا، یعنی بیٹوں کے نام سے وہ قبائل منسوب تھے۔ ایک بیٹے کا نام یہودی تھا، یہود تھا، تو اس بیٹے کی نسبت سے قبیلہ یہودی مشہور ہوا۔ ایک بیٹے کا نام بنیامین تھا تو ایک قبیلہ بنیامینی کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک بیٹے کا نام یوسف تھا تو ایک قبیلہ یوسفی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو 12 کے 12 قبیلے جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے منسوب تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوئے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور آزاد نہ تھے۔ اب انہیں آزادی کا احساس نہ تھا کہ آزاد رہنے میں کس قدر مزے ہیں۔ آزادی رہنے میں ہی قوم باوقار ہوتی ہے، قوم کا ولولہ ہوتا ہے، قوم کے ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ غلامی کی زندگی کو زندگی نہیں ہوا کرتی، تو انہیں اس چیز کا احساس نہ تھا۔ بہرحال ان 12 قبائل سے 12 افراد کا چناؤ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 افراد جو سمجھدار تھے ان کو چنا گیا اور انہیں چن کر انہیں بھیجا گیا ارض مقدس میں کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر وہاں جاسوسی کرو۔ تو کسی شخص کو مسافر کی حیثیت سے بھیجا گیا، کسی شخص کو سیاح کی حیثیت سے بھیجا گیا، تو کسی شخص کو تجارت کی حیثیت سے بھیجا گیا، یعنی مختلف کام ان کے ساتھ جوڑ کر منسوب کر کر انہیں بھیج دیا گیا کہ وہاں جا کر کچھ مدت رہیں، کچھ زمانہ رہیں اور وہاں جا کر جاسوسی کریں۔ اب کسی کو کیا معلوم، جس طرح سیر و سیاحت کے لیے غیر ممالک سے پاکستان میں لوگ آ جایا کرتے ہیں، یا یہاں سے یورپی ممالک میں بہت سارے لوگ چلے جایا کرتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، تو اسی طرح وہ لوگ بھی سیر و سیاحت کی نسبت سے گئے۔ کچھ لوگ سفر کی حیثیت سے گئے، کچھ لوگ جو ہے تجارت کی حیثیت سے گئے۔ تو ان 12 افراد مختلف کاموں کی نیت سے ارض مقدس میں گئے جاسوسی کا کام کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ وہاں جا کر پہنچے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اللہ جانے وہ لوگ 15 دن ٹھہرے، 1 ہفتہ ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، یا 1 مہینہ ٹھہرے، یا 6 مہینے ٹھہرے، تو وہ ایک زمانہ تک جاسوسی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جاسوسی کا کام کر کر وہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کر کر ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے رہے، ان لوگوں کی کیفیات کو دیکھتے رہے، ان کے لڑنے کے طریقوں کو دیکھتے رہے، ان لوگوں کی جو ہے اسلحہ کی
جو ہے گوداموں کو دیکھتے رہے، ان لوگوں کی جو ہے سرحدی کے نظم و ضبط، سرحدوں کے نظم و ضبط کو دیکھتے رہے، تو یہ سارے کام ان کی چھاؤنی وغیرہ کو پرکھ کر یہ لوگ واپس آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت انہیں روانہ کیا تو فرمایا تھا کہ جس وقت تم واپس آؤ جاسوسی کر کر، تم نے قوم سے کوئی بات بیان نہیں کرنی، تم نے مجھ سے اور میرے بھائی ہارون سے ہی وہاں کے حالات بیان کرنے ہیں، قوم سے بیان نہیں کرنے، قوم سے کچھ نہیں کہنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھا کر بھیجا۔ لیکن ان 12 افراد میں ایک جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی، پیغمبر بنے، اور دوسرے حضرت مالب نام کے ایک شخص تھے، اللہ نے انہیں بھی بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ تو ان 2 کے علاوہ باقی 10 کے 10 نے قوم کے سامنے آ کر وہاں کے سارے حالات بیان کر دیے، اور ان 2 شخصوں نے، مالب نامی شخص نے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے، ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر وہاں کے حالات بیان کیے، قوم کے سامنے کوئی بات بیان نہ کی، کیونکہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کی پاسداری کا خیال تھا کہ انہوں نے جو فرمایا ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ لیکن باقی 10 کے 10 نے قوم کے سامنے آ کر وہاں کے حالات بیان کر دیے۔ اب حالات کیا بیان کیے کہ وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے جنگجو ہیں، بڑے لڑاکو ہیں، تو بڑے قد و قامت والے ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، تو ان سے لڑنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو بزدلی کا اظہار کیا، بزدلی کا اظہار کیا، قوم کے سامنے وہاں کے حالات بیان کر دیے۔ اور ان 2 شخصوں نے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت مالب جو ہے علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست آ کر وہاں کے حالات بیان کیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ 2 شخص وہاں کے حالات بیان کرنے والے تھے، اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا۔ قال رجلان، 2 شخصوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے اللہ سے۔ 2 شخص، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت مالب علیہ السلام، یہ 2 شخصوں نے کہا کہ یہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی خلاف ورزی نہیں کرنی، وعدے کی پاسداری کرنی، تو اللہ نے ان پر انعام کیا۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا۔ انعام کیا فرمایا؟ ایک تو یہ انعام فرمایا کہ وعدے پر پورے اترے۔ دوسرا انعام سب سے بڑا جو ان پر کیا وہ یہ کہ ان دونوں کو نبوت عطا فرمائی، پیغمبری عطا فرمائی۔ تو اللہ نے ان دونوں پر انعام فرمایا۔ ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں نے کہا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ اور ان لوگوں پر دروازے سے۔ تو اس وقت بھی شہروں میں دروازے ہوا کرتے تھے، جس طرح کے قدیم زمانے میں یہاں بھی دروازے تھے، جس طرح لاہور کا اندر دہلی دروازہ ہے اور موچی دروازہ ہے، لاہوری دروازہ ہے، گجرانوالہ کے اندر بھی مختلف دروازے ہیں، سیالکوٹ کے اندر سیالکوٹی دروازہ ہے۔ تو شہروں میں جس طرح یہاں بھی قدیم زمانے میں شہر میں دخول کے لیے دروازے ہوا کرتے تھے، اب تو وہ ختم ہو گئے، ان کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ تو قدیم زمانے کے اندر بھی بستیوں میں، علاقوں میں داخل ہونے کے لیے ان کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو قوم عمالقہ تھی، جس بستی میں یہ آباد تھے، املیک جگہ پر، تو اس کی دیوار تھی چاروں اطراف، اور اس دیوار کے چاروں اطراف میں دروازے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے، اور اسی جگہ پر بیت المقدس تھا۔ تو وہ زمین ارض مقدس کہلائی، پاکیزہ زمین کہلائی۔ تو ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ تم لوگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جس وقت تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہوگے تو تم لوگ ہی غالب آؤ گے، بس تمہیں جانے کی دیر ہے، تم جاؤ تو صحیح، تم جاؤ گے تو وہاں تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تم لوگ وہاں داخل ہو جاؤ گے بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و غارت کے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری مدد فرما دیں گے، ان لوگوں پر تمہارا رعب مسلط کر دیں گے۔ ان سے یہ کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، یہ لوگ بھروسہ کریں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو، تم لوگ بھروسہ کرو اللہ پر اگر تم لوگ مومن ہو۔ تو یہ لوگ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اب قوم کو جب یہ ہدایات دی گئی کہ تم اس طرح ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، تو قوم نے آگے سے جواب دیا۔ جواب کیا دیا تو سنیے، قوم کہنے لگی کہ ہم تو ہرگز ارض مقدس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک یہ قوم عمالقہ وہاں موجود ہے۔ ایک تو یہ بات کہی کہ ہم کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا۔ دوسرا جواب کیا دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، سو جا تو اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب دونوں جا کر وہاں ان سے جہاد کرے، لڑائی کرے۔ یہ قوم موسیٰ نے جواب دیا، بنی اسرائیل نے جواب دیا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے ان لوگوں سے، ہم تو یہیں پر بیٹھے۔ اب جو غلامی کی زندگی ایک زمانہ تک بسر کر رہے ہوں، انہیں کیا احساس کہ آزادی کے کیا مزے ہیں، وہ تو غلامی ہی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا۔ اور ایک طرف دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر آئے، مدینہ المنورہ ہجرت کر آئے تو وقتاً فوقتاً دشمن جو ہے مدینہ کے لوگوں کو پریشان کرتے تو قرظ بن جابر حملہ، ایک مرتبہ حملہ آور ہوا، دوسری مرتبہ حملہ آور ہونے کا اس نے ارادہ کیا مدینہ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور یہ سوچا کہ مدینہ کے لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہاں پر رہ کر اگر کوئی ہم سے لڑائی کرے گا تو مدینہ میں رہ کر ہم دفاع کریں گے، اور اگر مدینہ سے باہر نکلنے کا، لڑنے کا کہا گیا تو ہم لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے لڑنے کے لیے۔ تو یہ وعدہ تھا۔ اب وعدہ ایک طرف مدینہ کے لوگوں سے ہے تو وعدہ خلافی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ ابھی ہجرت کرنے والے نے کچھ تو ہجرت کی، کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف، اور کچھ لوگ ابھی تک مکہ المکرمہ میں ہی ہیں اور ابھی ہجرت کر نہیں آئے، اور جو آئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، تو آپ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا۔ اب جمع ہونے والے لوگوں میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ اب یہ سب کے سب جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرظ بن جابر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے جو ہے اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، حملہ آور ہونے جا رہا ہے، لہٰذا کیا کام کیا جائے، کس طرح ان سے لڑا جائے، کس طرح ان سے دفاع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور جانثاری کے ساتھ جواب دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پوری طرح لڑنے کا جواب دیا۔ حضرت جو ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ جا آپ اور آپ کے رب لڑے،
ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ انصار کا جواب چاہتے ہیں، کہ انصار کی طرف آپ کی جو ہے روئے سخن جو ہے انصار کی طرف متوجہ ہے کہ انصار کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں گھوڑوں کو ڈال دیا جائے تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ حکم تو کیجئے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اپنی گردنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کٹوا ڈالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار کے ایک ہی شخص کے 6 بچے تھے جن کی عمریں 15 سال 16 سال 17 سال تھی، اور جہاد کے موقع پر ایک ایک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے آپ کو شہید کرا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ ایک کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کے پھوارے چھوٹ گئے۔ ایک کافر نے وار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک شہید ہوا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں دھنستی چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے وار کیے گئے، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ کو قوم موسیٰ کے کیا جواب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا صحابہ کے کیا جذبات تھے، یہ تاریخ تمہیں بتلائے گی، تاریخ تمہیں بتلاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قربان جائے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا اے موسیٰ تو جا کر لڑ، تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر موجود ہیں، یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور فریاد کی۔ کیا فریاد کی؟ فرمایا ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں تو اپنے بھائی ہارون اور اپنی جان کا مالک ہوں، میں اور میرے بھائی تو حاضر ہیں جو آپ حکم دے، لیکن اے اللہ یہ نافرمان قوم یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ میں اور میرا بھائی حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا لہٰذا اے اللہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہمارے درمیان یعنی میں اور میرے بھائی اور اس نافرمان قوم کے درمیان یا اللہ تفریق کر ڈال، جدائیگی پیدا کر دے، ہمیں ان سے جدا کر دے، ان سے دور کر دے کہ یہ لوگ تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے اللہ یہ تو آپ کے حکموں پر پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا تو ہمارے درمیان تفریق کر ڈال۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، سو بے شک ارض مقدس ان لوگوں پر حرام کر دی گئی 40 سنہ، 40 سال۔ یہ لوگ وادی تی میں، جسے اب وادی سینا کہا جاتا ہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ پھر بھی ان لوگوں پر بادل، دھوپ کی، سورج کی روشنی سے بچاؤ کے لیے لاکھوں افراد کے لیے بادل کا سایہ کر دیتے، یہ چلتے بادل چلتا، یہ رکتے بادل رکتا، ان کے کپڑے پرانے ہو جاتے، نئے کپڑے خود بخود ان کے جسموں پر آ جاتے، ان کے بچے جوان ہوتے، ان کے بچوں کے ساتھ کپڑے بھی بڑھتے رہتے۔ اس طرح اللہ نے ان کے مدد فرمائی، ان پر نعمتیں عطا فرمائی، اور جنت کا کھانا من اور سلوے کی صورت میں ان لوگوں پر اترتا رہا۔ نافرمان تھے پھر بھی اللہ نے رحم کیا، پھر بھی اللہ نے کرم کیا کہ ان لوگوں کو وادی تی میں
اگرچہ یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے اور ان لوگوں کو وادی تی کا اندر ہی بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ اللہ نعمتیں عطا فرماتے رہے، شاید یہ جہاد کرنے کے لیے تیاری ہو جائیں، لیکن یہ بھی اس قدر سخت دل تھے، جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر ارض مقدس کو حرام کر دیا، یتیہون فی الارض، حواس باختہ ہو کر حیران پھرتے رہے زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے بوڑھے جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے جوان جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کے آنے والی نسلیں آزاد پیدا ہوں گی، آنے والی نسلیں ان کے بوڑھے مر جائیں گے، ان کے جوان مر جائیں گے، یہ بزدل لوگ ہیں، تو ان کے آنے والی نسلیں آزاد پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ نافرمان قوم پر افسوس نہ کرنا، ان پر میرا عذاب آ گیا، ان پر آپ افسوس نہ کرنا۔ تو یہ تھے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے، جو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ایک قصہ وادی سینے کا، وادی تی کا، ارض مقدس کا، قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں تفصیل سے یہ بات بتلائی کہ ان لوگوں کے زندگیوں میں کیسے کیسے حالات آئے، اور اللہ کی ان لوگوں نے کس طرح نافرمانیاں کی، اور کس طرح انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں ان پر کس طرح برستی رہی، اور ہر نعمتوں کے حصول کے باوجود جگہ جگہ قدم قدم پر وہ اپنے پیغمبروں کی اور اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسا کہ نبی کی چاہت تھی، اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسے اللہ کی چاہت ہے، کہ ہم اپنی زندگی یوں گزارے کہ نعمتیں ہمیں بھی مل رہی ہیں، گھر بھی ہے، خاندان بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور جو ہے امن اور سلامتی والی سلطنت بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے رب کے حکموں کی بجا آوری نہ کریں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو اللہ اکبر اور ہم اپنے گھروں میں سوئے رہیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو حق اور سچ کا، وعدوں کے پاسداری کا، ہم جھوٹ بولتے رہے، وعدہ خلافی کرتے رہے، سود کھاتے رہے، رشوت لیتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، کینہ رکھتے رہے، بغض رکھتے رہے، حسد کرتے رہے، تو ہم سے بڑا بدبخت اور محروم کوئی شخص نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ضمیروں کو بیدار کریں، اپنے رب اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔